کو ہم دیکھیں ہائے ہائے کس کس کی نظر میں رہتے ہیں، ہائے ہائے کس کس کی نظر کو ہم دیکھیں، کس کس کی نظر میں رہتے ہیں، کچھ قسمت ایسی پائی ہے دن رات سفر میں رہتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ بنگلہ دیش تھا کچھ دن پہلے، وہاں سے آیا تو سیدھا اکبرپور گیا، اکبرپور سے پھر کہیں گیا قنوج پروگرام کیا، پھر صبح صبح یہاں آنا تھا 6 بجے، لکھنؤ سے فلائٹ پکڑنی تھی، لیکن یو پی میں چل رہا ہے فوگ، کوہرا اتنا ہے کہ مغرب کے بعد چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کینسل کر کے 2 بجے نکلا۔ سفر لمبا تھا، نیند ہو نہیں پائی، بے شک تھکا ہوا ہوں، لیکن تھکاوٹ، سستی اگر کسی کے ذکر سے دور ہو جایا کرتی ہے، ہائے ہائے وہ ذکر رسول ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ تو ہمت نگر ہے، ہائے 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 کیا بات ہے۔ ہمت نگر، یہاں کے لوگ بھی ہمتی ہیں، بے شک یہاں کے جذبات بھی ہمتی ہیں، بے شک یہاں کے عقیدے بھی ہمتی ہیں، ہائے ہائے یہاں کی سنیت بھی ہمتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے ہمتی ہیں تبھی تو ہمت نگر ہے، بے شک ہمتی نہ ہوتے تو ہمت نگر کہاں سے ہوتا؟ اور ہماری ہمت کون ہے؟ ہماری ہمت ہمارا رسول ہے۔ سبحان اللہ، مگر دیکھیے مجمع ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن بالکل الیکشن جیسا ماحول بنا دیا، ادھر کانگریس کے لوگ کھڑے، ادھر بی جے پی کے لوگ کھڑے، بے شک ادھر آپ کے لوگ کھڑے ہیں، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو ہائے ہائے خورشید ہائے مبین، ہاں 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 ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بے شک بے جو لوگ شک ادھر بے ادھر ہیں ان سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنا ہے تو بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ شک بے شک سبحان اللہ، بیٹھ جائیں، تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ادھر بھی ایک ضروری میٹنگ چل رہی ہے، اگر وہ میٹنگ نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ کل جمعے کی نماز ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آ جائیے، تشریف لائیے، بے شک ادھر آ جائیے۔ کیا بات ہے، کس کا جشن ہے یہ؟ جشن مدار العالمین، جشن مدار العالمین۔ واہ بھائی واہ، کون ہے مدار العالمین؟ 242 ہجری میں پیدا ہوا، ہائے ہائے 282 ہجری میں ہندوستان آیا، بے شک 596 سال کی عمر پائی، سبحان پوری اللہ دنیا کا دورہ کیا، سبحان اللہ، افغانستان گئے، ایران گئے، ترکی گئے، سیریا گئے، سیریا سے نکلے عرب گئے، ایران گئے، انڈیا آئے، چائنا گئے، امریکہ پہنچے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کون مدار العالمین؟ ہائے ہائے جس کی خدمتوں کا کوئی خدمتوں کی حد نہیں، بے شک جتنی کون مدار العالمین؟ وہ مدار العالمین جس کی خدمتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ گے قطب المدار کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہائے پاؤ۔ ہائے سبحان اللہ، کون مدار العالمین؟ وہ مدار العالمین جس مدار العالمین کو آپ کے اسی گجرات کے کھمبات میں رسول اللہ نے 9 لقمے جنتی کھیر کے کھلا دیے تو زندگی بھر کی بھوک ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، کون مدار العالمین؟ آب کوثر پلا دیا، زندگی بھر کی پیاس ختم ہو گئی۔ کون مدار العالمین؟ جس کو رسول اللہ نے جس کے چہرے پر ایک ہاتھ مس اپنا ہاتھ مس کر دیا تو چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ چہرے پر 7 نقاب ڈالنے پڑتے تھے، اور عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ان 7 نقابوں میں سے اگر ایک نقاب بھی اٹھ جاتا تھا تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر پڑھ لیتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، کون قطب المدار؟ وہ قطب المدار جس کا حسب بے مثال، سبحان اللہ جاگ رہے ہوں تو کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا حسب بے مثال، جس کا نسب بے مثال، سبحان جس کا اللہ، تقوی بے مثال،
جس کا روزہ بے مثال. بے شک سبحان اللہ. آپ رمضان میں 30 روزے رکھتے ہو عید آتے آتے حالت پتلی ہو جاتی ہے. بے شک. عید آتے آتے کمزور ہو جاتے ہو. ایک دن کا روزہ صبح کھانا ہے سحری میں اور مغرب میں افطار کر لینا ہے. 30 دن روزہ رکھنا باری. لیکن کون مدار العالمین جس نے 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن کا نہیں، 4 دن کا نہیں، سال 2 سال 5 7 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، جس نے 556 سال کا روزہ رکھا اس ذات کو مدار العالمین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون مدار العالمین؟ آج ایک مدرسہ کوئی قائم کر دے، ایک مدرسہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے بے شک. میں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اس سے 7 بچے سال میں فارغ کیے، اور جس نے 20 فارغ کر دیے اس کا سینہ تو اور پھول جاتا ہے. میں نے 30 فارغ کیے، میں نے 40 فارغ کیے، میں نے 50 فارغ کیے. آئے آئے ایک مدرسہ قائم کرنے والے کو دیکھو کتنا دکھاوا کرے گا. میرے مدار نے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 50 نہیں، بلکہ غیر منقسم ہندوستان میں جس ولی نے 20 لاکھ مدرسے یعنی تقیے قائم کیے اس ذات کو ذات مدار العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مدار العالمین، دم مدار دم مدار. سبحان اللہ. آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نعت کے حوالے سے جانتے ہوں گے. بے شک. یہاں نعت پڑھتے ہیں، شجر مکن پوری آئے ہیں، مکن پور سے نعت پڑھیں گے نہ. آپ جانیے میرا تعلق، میری غلامی کس دربار سے ہے. میرا نام ہے سید شجر علی، میرے والد کا نام ہے سید محضر علی، ان کے والد ہیں ابو البقار سید کلب علی، ان کے والد ہیں حضرت سید خوشوقت علی، ان کے دادا ہیں حضرت سرکار سید عبدالسبحان محدث حضرت عبد القدوس، ان کے داداؤں کے داداؤں کے دادا کا نام سید جعفر ہے، سید جعفر کے داداؤں کے دادا حضرت سرکار سیدنا ابو تراب فنسور ہیں. حضرت سید ابو تراب فنسور کے والد حضرت محمود الدین، ان کے داداؤں کے دادا حضرت سید محمود الدین ہیں. حضرت سید محمود الدین کون ہے؟ سید بدیع الدین کے سگے بھائی ہیں. اللہ. سید بدیع الدین قطب المدار کے سگے بھائی. سرکار قطب المدار کے والد کا نام سید علی حلبی ہے، ان کے والد سید بہاء الدین ہیں، ان کے والد سید ظہیر الدین ہیں، ان کے والد اسماعیل ہیں، ان کے والد حضرت سرکار سیدنا محمد ہیں، ان کے والد حضرت سرکار اسماعیل ہیں، ان کے والد امام جعفر صادق ہیں، ان کے والد حضرت امام باقر ہیں، ان کے والد حضرت سرکار سیدنا امام زین العابدین ہیں. امام زین العابدین کے والد وارث آیات کوثر، سوار دوش پیمبر، جگر گوشہ بطول، سکون قلب رسول، شہنشاہ کونین سیدنا امام حسین. سبحان اللہ. یہ جشن مدار العالمین ہے. بتا تو کرو مدار العالمین کون ہے؟ بے شک. مدار العالمین وہ ہے جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون گردش ہے. حسین کے والد کون ہے؟ فاتح خیبر. بولے بولے سبحان اللہ. جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ہائے 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 ہائے. ملا ملے بہت اسے مولا نہیں ملا. کیا بات ہے، کیا بات. اور کافر بتا رہے ہیں جو حیدر کے باپ کو، خود ان کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. اللہ اللہ. یا علی یا علی. کون مدار العالمین؟ دادا علی ہے. بے شک. دادا علی ہے جس کا فاتح خیبر، داماد پیمبر، جگر گوشہ رسول، سکون قلب بطول، جس کو دنیا حیدر کرار کہا کرتی. سبحان اللہ. علی کا بیٹا ہے قطب المدار. بے شک.
حسب بے مثال، بے شک نسب بے مثال، تقوی ایسا سنا آپ نے 30 روزے رکھنے میں، ایسا بے شک 30 روزے رکھنے میں حالت پتلی ہو جاتی ہے، 556 سال کا روزہ رکھا علی کے بیٹے نے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور سنیں، تقوی آہا جنون تھا قطب المدار کو دین کی تبلیغ کا، بے شک جنون۔ آج کل دین کی تبلیغ بھی ہوگی تو کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن میرے مدار نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ شرط رکھی بھی تو اپنے نفس کے لیے نہیں۔ آہا توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ ہندوستان آ رہے تھے، راستے میں تبلیغ شروع کی، دین کی دعوت دی، جس کشتی پہ بیٹھے تھے وہاں کے لوگ دشمن ہو گئے، کچھ جملے خراب نکال دیے، مدار پاک خاموش رہے، اللہ کا قہر نازل ہوا، کشتی طوفان کی زد میں آئی، سارے لوگ ڈوب گئے۔ راستے میں تختے کے سہارے کھمبات گجرات کی طرف مدار آ رہے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اسی گجرات کی طرف آ رہے ہیں، دھندا کرنے نہیں آ رہے، کپڑے کا دھندا کرنے نہیں آ رہے، کوئی اور کاروبار کرنے نہیں آ رہے، ٹوپی بیچنے کے لیے نہیں آ رہے، رومال بیچنے کے لیے نہیں آ رہے، املی بیچنے کے لیے نہیں آ رہے، کھجور عرب سے لے کر بیچنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ وہ مصطفیٰ کا اخلاق لے کر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کا میسج لے کر آ رہے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کر آ رہے ہیں، کلمہ طیبہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ راستے میں دعا کیا کرتے ہیں؟ سنو، ہم ہوتے آپ ہوتے تو دعا اپنے مطلب کی کرتے، مگر میرے مدار نے دعا کیا کی؟ سنو اور توجہ سے سننا، مدار پاک دعا کرتے ہیں، الہی مراد سنگی نہ شود واللباس مراد کوہنا نہ باشد۔ اے اللہ مجھے بھوک نہ لگے، بے شک سبحان اللہ۔ اے اللہ مجھے پیاس نہ لگے۔ آج کل کا کوئی مبلغ ہو، بے شک کہیں کا ہو، وہ تو کہے گا چکن ہو، مٹن ہو، بے شک بریانی ہو، اور چکن بھی ایک ٹائپ کا نہیں، ہر ٹائپ کا ہو۔ کوئی کہے گا کہ اے اللہ میری بھوک مٹا دے، بے شک کوئی کہے گا میری پیاس مٹا دے۔ یہ کہنے والا کون ہوگا؟ علی کا بیٹا ہوگا، علی کا بیٹا ہوگا۔ علی کے بیٹے نے کہا میری بھوک ختم کر دے، میری پیاس ختم کر دے، سب کچھ ختم کر دے، میرا لباس کبھی میلا اور پرانا نہ ہو۔ کیوں؟ میں نے عالم خیال میں پوچھا کیوں؟ بھوک کیوں ختم کروا دی؟ پیاس کیوں ختم کروا دی؟ مجھے جواب ملا عالم روحانیت میں، اگر میں کھانا کھاتا ہوتا تو کھانے کی تلاش میں جاتا، پانی پیتا ہوتا تو پانی کی تلاش میں جاتا، شادی کرتا تو بیوی بچوں کے رہائش کی فکر میں پڑا رہتا، اگر لباس کی طلب ہوتی، لباس بدلنے کی ضرورت پڑتی تو میں لباس ڈھونڈتا پھرتا۔ میں نے اپنے رب سے اس لیے بھوک اور پیاس ختم کرنے کی دعا مانگی تاکہ جو وقت کھانے میں جا رہا ہے وہ دین کی تبلیغ میں صرف کیا جائے، پانی میں جا رہا ہے، پینے میں جا رہا ہے، وہ بھی دین کی تبلیغ میں صرف کیا جائے، اور لباس میں جو وقت جا رہا ہے وہ تک دین کی تبلیغ میں صرف کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مدار العالمین، دم مدار، دم مدار، سبحان اللہ۔ سوچو کتنے بڑے مبلغ اعظم کا نام قطب المدار ہے، بے شک کتنے بڑے مبلغ اعظم کا نام قطب المدار ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ کون کون سو رہا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ارے بہت بڑی تعداد سو رہی ہے۔ اچھا جو جاگ رہا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا قطب المدار سرکار مدار اعظم کتنے بڑے مبلغ۔ بے شک اجازت ہو تو مرتبہ بھی بتا دوں؟ ارشاد ارشاد۔ اجازت ہے؟
ہے نا؟ کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء کرام تشریف فرما ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، سادات کرام ہیں، ملنگانے مداریہ ہیں، سب ہیں. اور یہ سنی عوام آپ سب کے سامنے پورے وثوق، پورے اعتماد، پورے بھروسے اور مکمل طور پر پورے اختیار کے ساتھ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، کیونکہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، اذان بلال نہ دیں تو سحر نہیں ہوتی، اور لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی. سب سے معتبر بات میرے رسول کی بات. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، حدیث سنو حدیث، خیر الناس بعد میتین خفیف الحاظ. اے صحابہ، 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو خفیف الحاظ ہوگا، وہ اس زمانے کے تمام لوگوں سے بہتر ہوگا، بہتر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اچھا یہ حدیث کہاں لکھی ہے؟ یہ حدیث کشف المحجوب میں حضرت سرکار سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث کی الگ الگ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اسے حدیث خفیف الحاظ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ، 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو خفیف الحاظ ہوگا، اس وقت کے تمام لوگوں میں بہتر ہوگا. صحابہ نے پوچھا 200 سال بعد وہ خفیف الحاظ کیسا ہوگا، کون ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا هو الذی لا اہل لہ ولا ولد لہ. تو 200 سال بعد پیدا ہوگا تو اس زمانے کے تمام لوگوں میں بہتر ہوگا، نہ اس کی بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے، شادی نہیں کرے گا. ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی. 200 سال کے بعد کون پیدا ہوا؟ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار 242 ہجری میں شہر حلب میں پیدا ہوئے. بات ابھی بھی کلیئر نہیں ہوئی. شادی بھی آپ نے ہی نہیں کی، ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہوئی. پھر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا احسن عبادت ربہ بالسر. وہ تنہائی میں، اکیلے میں، دکھا کے نہیں، اکیلے میں تنہائی میں اللہ کی بہترین عبادت کرے گا. ہم نے تو جتنوں کو دیکھا مسجد میں جاتے بے شک، اور مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب بھی ہے. حضور نے فرمایا 70 گنا زیادہ ثواب مسجد میں پڑھنے کا. بے شک. یہ ایک الگ بات، مسجد میں پڑھنا الگ، لیکن تنہائی میں گڑ گڑا کر اللہ کی عبادت کون کر رہا ہے؟ چلے جاؤ اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر، چلے جاؤ نیپال کے مداریہ پہاڑ پر، چلے جاؤ ایران کے جبل المدار پر، چلے جاؤ چائنا کے کلاں کے پہاڑوں پر، چلے جاؤ بنگلہ دیش کے مداری پور کے پہاڑ پر، چلے جاؤ جوناگڑھ کے گرنار پہاڑی پر، چلے جاؤ تمام ان پہاڑیوں پر، مندسور کی پہاڑ پر، چلے جاؤ داہود کی اونچائیوں پر، چلے جاؤ بڑودہ کی اونچائیوں پر، جہاں جہاں مدار کا چلہ ہے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ 40 دن تنہائی میں اللہ کی بہترین عبادت اگر کسی نے کی ہے وہ ذات مدار العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدار العالمین، دم مدار، دم مدار. سبحان اللہ. کلیئر نہیں ہوئی. پھر حضور نے فرمایا قلت بواکی، اس کے رونے والے کم ہوں گے. پورے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. دیکھ لیں، گوگل پر دیکھ لیں، سرچ کر لیں، نسائی میں دیکھ لیں، مسلم میں دیکھ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں کتاب کشف المحجوب داتا گنج بخش لاہوری کی. اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے. پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ قلت بواکی، اس کے رونے والے بہت کم ہوں گے، کم ہوں گے. کتنے تھے رونے والے جب مدار پاک کا انتقال ہوا؟ ان کے رشتہ دار کتنے تھے؟ ایک بھائی کی نسل میں تھے ابو محمد ارغون، دوسرے تھے سید ابو تراب فنسور، تیسرے تھے سید ابو الحسن تیفور. 3 کے علاوہ چوتھا کوئی رونے والا نہیں. یہ بھی مثال مدار پاک کے لیے. پھر فرمایا قلّا تراسہ، اس کی وراثت بالکل تھوڑی سی ہی ہوگی، وراثت نہیں چھوڑے گا. قطب المدار کی وراثت کتنی تھی؟ صرف ایک گدڑی، اللہ، صرف ایک گدڑی.
کوئی وراثت نہیں. اب سمجھنے سوچنے والا جملہ حدیث کا جو لفظ الفاظ آ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا, حضور نے ارشاد فرمایا تھا, وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ, وہ لوگوں کے درمیان گمنام کر دیا جائے گا, حتیٰ کہ لوگ اشارہ کر کے بھی نہیں بتائیں گے کہ قطب المدار کی شان کیا ہے. اللہ. اور آج دیکھ لیے گمنام کر دیا گیا زندہ شاہ مدار کو. اللہ. عرس آتا ہے مدار اعظم کا, چاند جب نکلتا ہے کسی مسجد سے مدار پاک کے ترانے نہیں گائے جاتے, کسی مسجد سے زندہ شاہ مدار کا تذکرہ نہیں کیا جاتا, کسی مسجد سے قطب المدار کی خدمتیں بیان نہیں کی جاتی, جبکہ پورے ملک ہندوستان میں کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے جہاں مدار اعظم کی خدمت نہ موجود ہو, سبحان اللہ. دینی خدمات نہ موجود ہو. تو یہ آج کا نہیں, رسول پاک کی قول ہے. حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگوں میں گمنام کر دیا جائے گا, اور آج گمنام کر دیا گیا زندہ شاہ مدار کو. یہ شان ہے مدار اعظم کی. ایک اسپیشل چیز اور سن لیجئے کیونکہ وقت کم ہے, بے شک. اور مجھے اشارہ دیا گیا تھا کہ جلسہ زیادہ نہیں چلنا ہے, بے شک. تو اور پھر کلام بھی سنانے ہیں. سنیں گے کلام آپ لوگ؟ انشاءاللہ. کون کون سنے گا کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کلام بھی پڑھنا ہے اور آپ لوگوں کو مدار پاک کے تعلق سے چونکہ جشن مدار العالمین ہے وہ بھی بے بیان شک, بے شک. ہندوستان میں جس قدر اولیاء کرام ہیں, ہم تو سننی ہیں, ہر ولی کے در کی خاک کو ہم آنکھوں کا سرما بنا. بے شک. سبحان اللہ. حضور سرکار مخدوم پاک کس کے؟ ہم سنیوں. حضور غریب نواز کس کے؟ ہم سنیوں. بے شک. حضور غوث اعظم کس کے؟ ہم سنیوں کے. یہ تمام اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن شعر سنیں, علامہ ادیب فرماتے ہیں پھیلی ہے ان سے نکہت فیضان مصطفیٰ. بول دیں سبحان اللہ. پھیلی ہے ان سے نکہت فیضان مصطفیٰ, شاداب ہر چمن ہے انہی کی بہار سے, چشتیو قادریو سہر ورد و نقش بند وابستہ سب ہے دامن قطب المدار. سبحان اللہ. کوئی ایک آستانہ ہندوستان میں چشتیت میں مدار پاک کا نور موجود ہے. بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, کتابیں گواہ ہیں اس بات کی. قادریت میں ہندوستان کی مدار اعظم کا سلسلہ موجود ہے. بے شک. اشرفیت میں مدار اعظم کا فیضان موجود ہے. بے شک. رضویت میں مدار اعظم کا فیضان موجود ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ ہندوستان کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس نے کہیں نہ کہیں سے مدار پاک کا فیضان حاصل. سبحان اللہ. آپ سوچو کہ زندہ شاہ مدار میں ایسا کیا خاص تھا؟ سوال آ سکتا ہے. بے شک. زندہ شاہ مدار میں ایسا کیا خاص تھا کہ ہر ولی ان سے فیض لینے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ توجہ سے سنیے, حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 800 بزرگوں سے استفادہ حاصل کیا, اور 800 بزرگوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے تشفی نہیں ہوئی, مجھے سکون نہیں ملا. بے شک. پھر میری ملاقات سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار سے ہوئی. بول دے سبحان اللہ. جب میری ملاقات قطب المدار سے ہوئی, زندہ شاہ مدار سے ہوئی, بدیع الدین سے ہوئی, علی کے لال سے ہوئی, جیسے ہی قطب المدار نے اپنے فیض سے نوازا تو میں مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. حضور مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا قول ہے تقوی بے مثال, عمل بے مثال, نسب بے مثال, بے شک. حسب بے مثال, سبحان اللہ. علم بے مثال. سبحان اللہ. سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں نا؟ بے شک. تو کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم بے مثال. حضور سرکارہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ میں نے
बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को इल्म रीमिया, इल्म कीमिया, इल्म सीमिया, इल्म हीमिया का माहिर पाया। सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान सुभान अल्लाह। इल्म रीमिया कुतुबुल मदार के पास, इल्म सीमिया कुतुबुल मदार के पास, इल्म हीमिया कुतुबुल मदार के पास कोई साइंसदान भी नहीं जानता। बेशक आज कोई हकीम भी नहीं जानता, डॉक्टर भी नहीं जानता, जो मेरा मदार जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि एक किताब है, किताब का नाम है नज्मुस साकिब फी हवाले इमामिल गाइब। इस किताब में लिखा गया कि जब कुतुबुल मदार 14 साल के हुए, 14 साल में बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार कुरान के भी हाफिज हो गए, तौरात के भी हाफिज हो गए, ज़बूर के भी हाफिज हो गए, इंजील के भी हाफिज हो गए, हाफिज भी हो गए, आलिम भी हो गए। मुस्तफा जाने रहमत को ख्वाब में देखा और हुजूर फरमा रहे थे कि ऐ मेरे बेटे बदिउद्दीन, मेरी जियारत को नहीं आते? जिंदा शाह मदार बेदार हुए, अपने वालिद से कहा कि बाबा जान, ऐ बाबा जान, मुझे रसूल पाक ने बुलाया है, अपनी चौखट में बुलाया है। मदार आजम वहां से निकले, सीधे बैतुल मुकद्दस पहुंचे। बैतुल मुकद्दस में मुलाकात हुई किससे? जो रईसुल फुकरा था। किससे? जो औलिया में बड़ा मर्तबा रखता था। किससे? जिसे दुनिया हजरत बाजीद बस्तामी कहा करती थी। किससे? जिसके बारे में जुनैद बगदादी ने फरमाया था कि बाजीद का मर्तबा वो वलियों में ऐसा है जैसा फरिश्तों में जिब्रील का मर्तबा है। बाजीद से मदार आजम मिले, जब मिले मदार आजम सरकार ने हाथ पर हाथ दिया, मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद मदार आजम चले कहां? बारगाह रसूल में, रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे। आलम रूहानियत में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। साथ में कौन है? खैबर शिकन है, शाह ज़मन है, अबुल हसन है, हजरत अली है। मौलाए कायनात से रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली, जो जो मैंने तुम्हें दिया, ऐ अली, जो जो मैंने तुम्हें दिया वो तुम बदिउद्दीन को दे दो। सुभान अल्लाह, अपने बेटे को दे दो। अब अली को कितना दिया रसूल ने? बेशक अली को कितना दिया अल्लाह ने? आए हाय, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई सोच नहीं सकता, कोई ख्याल नहीं कर सकता, कोई तफक्कुर नहीं कर सकता, किसी का ज़हन वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? अली का इल्म कैसा इल्म है? मुस्तफा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अली का इल्म समझना आसान है ना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए, 10 हिस्से। एक हिस्सा पूरी दुनिया में। बेशक, अरे बोलो ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, तवज्जो सुनो, अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए और एक हिस्सा पूरी दुनिया में बांट दिया। मुफ्ती साहब किबला, पूरी दुनिया में एक हिस्सा बांट दिया। अब उस एक हिस्से से कोई सिद्दीक़ अकबर बना, कोई उमर फारूक बना, कोई उस्मान गनी बना, कोई इमाम आजम अबू हनीफा बना, कोई अबू हुरैरा बना, कोई हजरत इमाम शाफई बना, कोई इमाम हम्बल बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई मुजद्दिद अल्फसानी बना, कोई हजरत फाजिल बरेलवी बना, कोई शख्स हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बना। न जाने कितने इल्म के समंदर निकले। कोई इमाम बना, कोई आलिम बना, कोई मुफ्ती बना, कोई मुजद्दिद बना, कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई मैथ पढ़ाने वाला बना, कोई साइंस पढ़ाने वाला बना, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बना, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। किससे? सिर्फ एक हिस्से से। बेशक, सिर्फ एक हिस्से से सारी दुनिया को एक हिस्सा इल्म अल्लाह ने अता किया और तन्हा अली को अल्लाह ने 9 हिस्से अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मदारुल आलमीन, दमदार, दमदार। अल्लाह, तन्हा अली को 9 हिस्से अल्लाह ने अता फरमा दिए, तो कितना होगा अली के पास? बेशक, ये बोलो ना, अल्लाह, अली के पास कितना होगा? कितना दिया होगा कुतुबुल मदार का? अल्लाह। ये अली जाने।
زندہ ولی جانے. ہاں 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 ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قطب المدار کو جو دیا وہ جانے, علی نے جو دیا وہ جانے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم علی کے بھی غلام ہیں, زندہ ولی کے بھی غلام. سبحان اللہ. اچھا, ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. قطب المدار نے تکیے قائم کیے. تکیہ یہ سر میں لگانے والا نہیں ہوتا جو آپ سر میں لگا کے رات میں سوتے ہو, یہ وہ تکیہ نہیں ہے. یہ تکیہ وہ ہے جہاں ایک قلندر, بولو سبحان اللہ, جہاں ایک ملنگ, جہاں ایک اللہ کا ولی, جہاں ایک اللہ کے در کا فقیر, جہاں پر بزرگوں کا چاہنے والا بیٹھ کر, جب علماء نہیں تھے. بھئی دارالعلوم تو اب بنے ہیں نا, بے شک. دارالعلوم علماء تشریف فرما ہے, پوچھ لیجئے. پہلے خانقاہیں ہوتی تھی, تکیے ہوتے تھے, اور ان خانقاہوں, تکیوں, چلوں پر جو صوفیاء بیٹھتے تھے, فقراء بیٹھتے تھے, ملنگان کرام بیٹھتے تھے, بزرگان دین بیٹھتے تھے, وہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے. وہ سکھاتے تھے. کون سی جگہ ایسی ہے جہاں مدار کے در کے فقیر کا تکیہ نہیں؟ بولے سبحان اللہ, اور زور سے کہنے سبحان اللہ. ایک بات اور عرض کروں, آج کل ہم اور آپ, سید صاحب پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, مانگنے والے کو کہتے ہیں فقیر. کیا ایسا ہو سکتا ہے سید صاحب؟ مانگنے والا فقیر ہو سکتا ہے, مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا. صوفیزم میں, تصوف میں فقیر اللہ کے ولی کو کہا جاتا ہے. مانگنے والا سائل ہوتا ہے, مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے. مانگنے والا جو شخص ہوا کرتا ہے اس کو سائل کہیے, اس کو مانگنے والا کہیے, اس کو منگتا کہیے. لیکن پتا ہے آپ کو فقراء کون ہوا کرتے ہیں؟ میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں, بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا, آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا, الفقر فخری والفقر منی, فقیری مجھ سے ہے. سبحان اللہ. اور میں فقیری پر ناز کیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. امام حسن علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہاں کھانا بٹ رہا تھا, سائل کھانا کھا رہے تھے. ایک کھانے والے نے روٹی اٹھائی, جانے لگا. امام حسن نے ہاتھ پکڑا, کہا کہاں روٹی لے جا رہا ہے؟ تجھے کھانا تھا تو مجھ سے مانگ کے لے جاتا. امام حسن کے سامنے وہ رونے لگا, روتے روتے کہا, سامنے وہ مسجد ہے نا, اس مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہے, وہ شخص پانی میں روٹی کو ڈبو کے گیلا کرتا ہے, اس کو نرم کرتا ہے, پھر کھاتا ہے. مجھے اس کی بھوک دیکھی نہ گئی, اس لیے میں یہ تازی روٹی آپ کے لنگر سے لے کر جا رہا ہوں. امام حسن نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کہا وہ جو مسجد میں بزرگ بیٹھے ہیں. امام حسن مسکرائے, کہا سن, جو یہ لنگر تو کھا رہا ہے یہ لنگر انہی کا ہے, وہ میرے بابا علی ہیں. وہ میرے بابا علی ہیں. یہ ہے فقیری, یہ ہے فقیری. کون سا ایسا شجرہ ہے چشتیوں میں, قادریوں میں, مداریوں میں, سہروردیوں میں, رفاعیوں میں جس میں فقر نہ ہو, جس میں فقیری نہ ہو؟ بے شک. ہمارے شجرے میں کہا جاتا ہے فقر کی سب منزلیں ہو جائیں طے, واسطہ یا رب حسن بصری کا ہے. سبحان اللہ. مانگنے والے کو فقیر کہنا چھوڑ دو, کیونکہ یہ فقیر لفظ داتا گنج بخش لاہوری کے لیے, یہ لفظ فقیر صوفیہ کے لیے ہے, یہ لفظ فقیر بزرگوں کے لیے ہے, یہ لفظ فقیر اللہ والوں کے لیے ہے, مانگنے والوں کے لیے نہیں ہے. ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. آپ لوگ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہیں نا؟
جو جاگ رہا ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ گجرات کی تاریخ ہے، گجرات کی تاریخ صاحب، بے شک گجرات کی تاریخ کیا لکھا ہے؟ بھارت ماں اسلام نو شاسن ભારતમાં ઇસ્લામનું શાસન સ્થપાતા અરબસ્તાન તથા ઈરાનમાંથી મોટી સંખ્યામાં સૂફીઓ, ફકીરો અને દરવેશો ધર્મ પ્રચાર માટે આવીને વસ્યા હતા। سبحان اللہ، इस्लाम फैलाने वाला वो फकीर होता है, मांगने वाला नहीं। بے شک یہ آپ کی گجرات کی تاریخ بتا رہی ہے۔ آج کل مانگنے والے کو آپ فقیر کہتے ہو۔ اڑیسہ میں ایک سید صاحب حضرت سید نسیم اختر قادری، سید وسیم اختر قادری کے پاس کچھ فقراء شکایت لے کر گئے اور کہا حضور ہمیں لوگ مذاق مذاق میں مانگنے والا فقیر کہتے ہیں، جبکہ ہم خود تکیہ دار ہیں، ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت مند ہیں، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے برایا اپنے مریدوں کو اور کہا سید ہیں نسیم اختر قادری، سید ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مریدوں اپنی زبان کو لگام میں لے لو کیونکہ میں خود فقیر ہوں۔ اللہ، ایک سید کہہ رہا ہے میں خود فقیر ہوں، کسی کے در کا فقیر نہیں، علی کے گھر کا فقیر۔ سبحان اللہ، بابا اوپر آ جاؤ، ملنگ بابا اوپر آ جاؤ، آ جاؤ۔ اگر کوئی سید، کوئی آل رسول، کوئی عالم نیچے ہو تو وہ بھی اوپر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، ایک اور روایت پڑھ دوں اگر اجازت ہو۔ ارشاد۔ اسکول میں کون کون پڑھا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اسکول میں کون کون پڑھا ہے؟ میں بھی پڑھا ہوں اسی لیے میں نے ہاتھ اٹھایا۔ میتھلی شرن گپت، یہ نام سنا ہے؟ یہ نام سنا ہے؟ اسکول میں پڑھنے والوں ایک بہت بڑے کوی ہیں، نام ہے میتھلی شرن گپت۔ میں ان کی مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ موٹا موٹی اسکول کالج والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں ہاں، یہ ان کی ایک کویتا ہے۔ اے سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو نا تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس کا شیرشک ہے بھیتر۔ شیرشک کیا ہے؟ بھیتر۔ آج سے 100 سال 200 سال پہلے فقیر کسے کہا جاتا تھا وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے، مانگنے والے کو نہیں کہتے تھے، واہ بھائی واہ، اللہ کے ولیوں کو کہا جاتا۔ سبحان اللہ، لکھتے ہیں ویشڑو شات ویدک سمراٹ، پھر بھی ہم کیوں آتر آر۔ ہاں، اگر کسی کے گھر بھوت آ جائے، پلیت آ جائے، جنات آ جائے تو میتھلی شرن گپت پنڈت ہیں، راستہ بتا رہے ہیں کہ بھوت بھاگے گا کیسے۔ ہاں 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 ہاں، ارے بولو بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے بھوت بھاگے گا۔ میتھلی شرن گپت نے لکھا ویشڑو شات ویدک سمراٹ، پھر بھی ہم کیوں آتر آت، گھر میں پریتوں کا اتپات، نہ ہو بال بچوں کا گھات، نج شچتا کے مد میں چور، ادھم اچھوتوں سے ہم دور، پھر کیسے آئی یہ چھوت، گھر میں گھس آئے جو بھوت۔ پھر لکھا گھر میں گھس آئے جو بھوت، سائیں صاحب کو بلواؤ، ہائے ہائے ہائے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، فقیروں کو بلواؤ، سبحان اللہ، اندروں کو بلواؤ، سائیں صاحب کو بلواؤ، کچھ دن ان کو یہیں سلواؤ۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، سبحان فقیروں اللہ، کو بلاؤ، ملنگوں کو بلاؤ، قلندروں کو بلاؤ، کچھ دن ان کو یہیں سلواؤ، دوڑو جھٹ تکیہ ماں جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، تم سمجھتے ہو تکیوں میں مانگنے والے رہتے ہیں؟ نہیں، ہائے ہائے ہائے، تکیوں میں بھوت بھگانے والے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، دوڑو جھٹ، میتھلی شرن گپت نے کہا دوڑو جھٹ تکیہ ماں جاؤ، اور تکیے میں جا کے کیا کرو؟ منت مانو
मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ। سبحان اللہ बोलो 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 मोहब्बत से सुभान अल्लाह। سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان दौड़ो اللہ झट तकिया में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़। काम की बात सुनो, वो भी कोई मस्त है, बोलने दो उसको। उधर भी एक मस्त बोले, इधर भी अली का मस्त बोले। سبحان اللہ बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। سبحان हाथ اللہ लाकर कहते हैं या हुसैन, یا حسین या हुसैन, یا حسین या हुसैन, یا حسین या हुसैन। یا حسین वैष्णव शाक्त वैदिक सम्राट, फिर भी हम क्यों आतुरात? घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर। फिर कैसे आई ये छूत, कि फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उनको यही सुलवाओ। दौड़ो झट तकिया में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़। त्याग देओ 33 करोड़। اللہ सगुण और निर्गुण को छोड़, त्याग देओ 33 करोड़। पूजो मूढ़ो मियां मदार। کیا بات ہے हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, फारसी हो, कौन है जबान ऐसी जिसमें मेरे मदार का तस्करा है? سبحان اللہ कौन सी ऐसी जबान है जिसमें मदार आजम का तस्करा नहीं है? सगुण और निर्गुण को छोड़, त्याग दो 33 करोड़। पूजो, हमारा अकीदा नहीं है, بے شک ये मैथिली शरण गुप्त का अकीदा है। पूजो मूढ़ो मियां मदार, तजो बोधि तरु भजो मदार। मदार का नाम लो, मदार का जिक्र करो, घर से बला दूर हो जाएगा। سبحان اللہ पुरानी किताबें इस बात की गवाह हैं कि मांगने वाले को फकीर नहीं कहना चाहिए। ہائے 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 मैं सैयद हूं, शजरे वाला सैयद हूं। इस यहाँ पर कितने पठान, घाची, अलग अलग बिरादरी के लोग बैठे होंगे। कोई मंसूरी होगा, कोई अंसारी होगा, कोई मलिक होगा, कोई कुछ होगा। मैं सैयद हूं, आपको मशवरा दे रहा हूं, मांगने वाले को फकीर मत कहा कीजिए। जो दुनिया छोड़कर अल्लाह की राह में निकलता है, जब उसको दुनिया बाबा मान कहती है, जब दुनिया उसे जमालुद्दीन जानेमन जन्नती कहती है, سبحان اللہ जब दुनिया उसे काजी मुताहर कल्ला शेर कहती है, जब दुनिया उन्हें हुजूर सरकारे मदारे पाक कहती है, जब सिमना के तख्त को ठोकर मार करके कोई शख्स हिंदुस्तान आता है, जब दुनिया उसे मखदूम अशरफ कहती है, जब दुनिया किसी को बाबा फरीद कहती है, जब दुनिया किसी को हजरत गरीब नवाज कहती है, तो इस जमात को सूफिया की फुकरा की जमात कहा जाता है। سبحان اللہ ये बैठे हैं सादाते कराम, ये उलमाए कराम बैठे हैं। बताए गलत कह रहा हूं मैं? मुफ्ती साहब बताइए। ये मुफ्तियाने कराम मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मांगने वाले को मत कहिएगा, क्योंकि फुकरा अल्लाह के फुकरा देने वाले हुआ करते हैं। अल्लाह हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नात सुनेंगे? नात सुनेंगे? कौन कौन नहीं सुनेगा कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग दुकान से सुनना चाहते हैं। दुकान वाले भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इधर आ जाइए بے شک प्लीज। इंग्लिश में कह रहा हूं, कृपया करके हिंदी में कह रहा है। चले आइए, बहुत शुक्रिया आपका। दरख्त के नीचे आपकी ठंडक नहीं बचेगी, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये दरख्त जो होते हैं। इधर आ जाइए, तशरीफ ले आइए, बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाइए। سبحان اللہ سبحان اللہ बिल्कुल नई नात सुनाऊं, बिल्कुल ताजा नात واہ सुनाऊं? بے واہ بے شک بے شک بے شک पीछे वालों नई नात सुनाऊं? بے شک सुनेंगे ना? मोहब्बत से कहते एक बार सुभान अल्लाह। سبحان اللہ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
نور مجسم صلی اللہ. زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کم کم ساؤنڈ تھوڑی سی ایکو بڑھا دیں, تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں. نور مجسم صلی اللہ شافع محشر کیا کہنا. نور مجسم صلی اللہ شافع محشر کیا کہنا. دیکھ کے رتبہ, دیکھ کے رتبہ تیرا سارے حور ملک نے بولا. اللہ 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 سماعت کریں کہ چشم نبی کا تارا. چشم کا مطلب آنکھ. چشم نبی کا تارا ہے وہ جو بلا لے آتا ہے. چشم نبی کا تارا ہے وہ جو بلا لے آتا ہے. آقا کا جب شیدا ہوا, آقا کا جب شیدا ہوا, ہر ایک اس کا شیدا ہے. آقا کا جب شیدا ہوا ہر ایک اس کا شیدا ہے. دیکھ کے حورے, دیکھ کے حورے بھی کہتی ہے لوگوں جس کا جلوہ. اللہ 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 اللہ. جس کو حسن حسین کے صدقے میں اللہ نے ہاتھ دیے وہی اٹھا کر لہرا کر کے کہے گا, جھوم کر کہے گا اللہ 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 اللہ. سب سے اچھا شعر پیش کرتا ہوں جو حسینی ہے, وہ ہاتھ جا کر کہتے ہیں یا حسین یا حسین, جھوم کر کہتے ہیں یا حسین, یا حسین, اور تیز کہتے ہیں یا حسین. یا حسین. جام محبت پیتے, سبحان اللہ. جام محبت پیتے ہیں ان کے نام پہ جیتے. سبحان اللہ. جو حسین کے نام پر جیتا ہے وہی کہے گا یا حسین. یا حسین, جو حسین کے نام پر جیتا ہے وہی کہے گا یا حسین. یا حسین. ان کے نام پہ جیتے ہیں, جام محبت پیتے ہیں, ان کے دیوانے ہیں, ان کے دیوانے ہیں. چاک جگر جو سیتے ہیں ان کے دیوانے ہیں, چاک جگر جو سیتے ہیں. حضور کی میلاد 1400 سال پہلے ہوئی. حضور تشریف لائے دنیا میں. میرے آقا جب تشریف لائے صحابہ نے حضور کی میلاد منائی. ثابت ہے حدیثوں سے حضور کی میلاد صحابہ کرام مناتے, خود حضور مناتے تھے. صحابہ کے اشعار میں بھی میلاد کا ذکر ملتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, 1400 سال بعد کوئی کہنے لگا میلاد منانا تو حرام ہے, اور لڑکے کا برتھ ڈے منا رہا ہے. بے شک اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منا رہا ہے بندہ, اپنی بیٹی کا برتھ ڈے منا رہا ہے. کیک بھی کاٹ رہا ہے کیونکہ خود کا بیٹا ہے, اس سے تعلق ہے. یہیں سے سمجھ میں آتا ہے ان کا رسول سے کوئی تعلق نہیں. بے شک. کہنے لگے میلاد تو وہی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. ایسے ہی لندن میں ایک شخص ایک مسلم کی آٹو میں بیٹھا, وہ نعت سن رہا تھا. کہ حضور کے زمانے میں نعت تو نہیں,
سنی جاتی تھی، اس کو بند کر دو۔ ڈرائیور تھا چالاک، اس نے پہلے تو ساؤنڈ بند کیا، اس کے بعد گاڑی روک دی، گاڑی روک کر گیٹ کھول دیا، کہا آپ جائیے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھو حضور کے زمانے میں ٹیکسی بھی نہیں تھی، سبحان اللہ جاؤ اونٹ ڈھونڈو، اونٹ، اللہ، اور اونٹ کی ٹیکسی بنا کر کے جاؤ۔ کیا بات ہے، دھکا دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ باہر بھگا دیا۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں جو سنی ہوگا نعرہ لگائے گا، سبحان اللہ۔ سنیں کہ نار میں خود کو مت جھونکو، نار میں خود کو مت جھونکو، دیوانوں کو مت روکو، نار میں خود کو مت جھونکو، دیوانوں کو مت ٹوکو، جو میلاد مناتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں، منکر ان کو مت ٹوکو، جو میلاد مناتے ہیں، منکر ان کو مت روکو۔ ارے تم جو صدقہ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فاضل ساؤتھ افریقہ، مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ، رقمدار رقمدار رقمدار، اب ایک شعر اور کام کا پڑھتا ہوں، سنیں گے؟ کسی کسی سردی لگ رہی کہتے سبحان اللہ، کس کس کے دل میں عشق حسین کی گرمی ہے کہتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سماعت کریں، دیکھیں صاحب سنیں شعر کہ دونوں جہاں میں جلوہ دونوں جہاں میں جلوہ ہے، ان کا چلتا سکہ ہے، دونوں جہاں میں جلوہ ہے، ان کا چلتا سکہ ہے، قبر کے گھور اندھیروں میں، قبر کے گھور اندھیروں میں، ان کے دم سے اجالا ہے، دونوں جہاں میں جلوہ ہے، ان کا چلتا سکہ ہے، قبر کے گھور اندھیروں میں، ان کے دم سے اجالا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہ شعر بھی خاص سماعت فرمائے، دیکھیں ہائے ہائے ہائے، حضور کی میلاد ہوئی ہوگی تو چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ سرکار کی میلاد کی خوشی مناتے ہو نا، کون کون مناتا ہے؟ کہتے سبحان اللہ، کہتے یا رسول اللہ، بہت زور سے کہتے یا رسول اللہ۔ کرسی والوں کو یہ شعر نظر ہے، چاہے ادھر والے کرسی والے ہوں چاہے ادھر والے، شعر سماعت کریں، دیکھیں کہ بس میں رسول آج سجی، بس میں رسول آج سجی، حور و ملک ہے جمع سبھی، بس میں رسول آج سجی، حور و ملک ہے جمع سبھی، آج ولادت ہے ان کی، آج ولادت ہے ان کی، دیکھنے آئے سارے نبی، آج ولادت
نبی کا پیارا اللہ 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 ہاتھ اٹھا لیں حسن حسین کے نام پر اور ہاتھ لہرا کر کے کہیں گے جھوم کر کہیں گے اللہ 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 ادھر والوں اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں؟ نعت اچھی لگ رہی ہے تو کہہ دو محبت سے سبحان اللہ اور جھوم کر کہہ دو سبحان اللہ. آخری بنا سماعت کریں دیکھیں مقطع کا شعر ہے بشمس رخ انور. سو گئے صاحب بابا ہے بشمس رخ انور لیل ہے گیسوئے اطہر ہے بشمس رخ انور لیل ہے گیسوئے اطہر دنداں ہیں والنجم تیرے ہے بشمس رخ انور لیل گیسوئے اطہر دنداں ہیں والنجم تیرے آنکھیں ہیں مازاغ شجر دنداں ہیں والنجم تیرے آنکھیں ہیں مازاغ شجر اہل کی فرمائش کے 4 میں ایک نعت لکھی تھی افریقہ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تب اور وہ اتنی فیمس ہو گئی کہ ترکی والوں نے بھی پڑھا عربی لوگ بھی پڑھتے اس نعت کو ملیشیا کے لوگ بھی پڑھتے جنہیں اردو نہیں آتی وہ بھی پڑھتے اور آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ مل کر نہ پڑھ سکے. یہ وہ نعت ہے کون سی ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے لا الہ الا اللہ سمت نبی بوجھے نبی میری روٹی میں کیا سمت نبی آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری روٹی میں کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ پڑھئے حسبی ربی جل اللہ اگر دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں گے تو مزہ آئے گا لہرا کر رہیں گے نور محمد لا الہ
حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال سروردی کا پیارا ہے دنیا کے گھر آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال سروردی کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. جنہیں سردی لگ رہی ہے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس کے دل میں عشق رسول کی گرمی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے کہے کہ مدینے تک آواز جائے. زور سے کہے گا حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. ایک بار اور حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ. شعر سنیں. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے بندے ہو کر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت رب کے بندے تھے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہیں جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اب شعر وہ پڑھوں گا جو شعر آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ نیا کہا. میرا کوئی کلام ایسا نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہوں ہر کلام میں نانا کا ذکر تو ہوتا ہے، نواسے کا ذکر بھی ہونا چاہیے. سبت نبی ہے سجدے میں تیروں کی بوچھاریں. جسے امام حسین سے محبت ہے کہہ دے سبحان اللہ. سبت نبی ہے سجدے میں تیروں کی بوچھاریں ہیں اور یزیدی لشکر کے ہاتھوں میں تلواریں. سبت نبی ہے سجدے میں تیروں کی بوچھاریں اور یزید لشکر کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. کرب و بلا میں جب دیکھا کرب و بلا میں جب دیکھا تیرے نوازے کا سجدہ تو سارا زمانہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ. بڑے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اب مقطع سن لیجئے. سب سے پہلے یوٹیوب پر میرے ہی چینل سے اس نعت کو ڈالا گیا اور وہ آج نہیں 9 سال پہلے. باقی کسی نے 2 سال پہلے ڈالا، کسی نے 3 سال پہلے ڈالا. مقطع سن لیجئے اور اس کو یاد رکھیے گا.
میرے ساتھ مل کر ایک بار پورا مجمع پڑھ لے. حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں, چڑیا کلمہ پڑھتی ہے, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. گلشن کلمہ پڑھتے ہیں, چڑیا کلمہ پڑھتی ہے, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے سبھی ہیں جن و بشر, کہتے سبھی ہیں جن و بشر, کہتا شجر ہے, کہتا شجر ہے, کہتا حجر, کہتا ہے پتا پتا. حسبی ما فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. دیکھیے وقت کی قلت ہے, اس لیے امام پاک کی بارگاہ میں ایک دو شعر پڑھ دوں, اجازت ہے؟ پہلے دادا کی بارگاہ میں پڑھوں گا, پھر کچھ شعر پوتے کی بارگاہ میں. امام حسین علیہ السلام کی نسل میں جو بیٹا ہے, حسین کی نسل میں, اس بدی الدین زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں سنیں گے نا, سنیں گے نا. اشک آنکھوں سے بہہ کے کہتے نہیں, مزہ آ رہا ہے؟ امام حسین سے محبت ہے؟ کون کہے گا نہیں ہے؟ سب کو ہے. اسے رسول سے, اسے نواسے سے بھی ہے. کہتے پورا مجمع یا حسین, 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 یا حسین. اشک آنکھوں سے بہہ کے کہتے, اشک آنکھوں سے بہہ کے کہتے, اشک آنکھوں سے بہہ کے کہتے ہیں, اشک آنکھوں سے بہہ کے کہتے ہیں. کیا میرے دل میں حسین رہتے, کہتے یا حسین, یا حسین, یا حسین. اشک آنکھوں سے بہہ کے کہتے ہیں, میرے دل میں حسین رہتے ہیں. آپ کو بھی کہنا ہے, میرے دل میں, میرے دل میں, جس کے دل میں رہتے ہیں وہی کہے گا, میرے دل میں. شعر سنیں. وہ کبوتر ہے خوش نصیب بہت, ارے بول دو یا حسین. وہ کبوتر ہے خوش نصیب بہت, وہ کبوتر ہے خوش نصیب بہت, وہ کبوتر ہے خوش نصیب بہت. کون؟ ان کے روزے پہ جو بھی رہتے, حسین رہتے ہیں میرے دل میں. جس کے دل میں حسین رہتے ہیں وہی زور سے کہے گا, میرے دل میں, میرے دل میں, میرے دل میں حسین رہتے ہیں. نین کہتے ہیں آنکھوں کو, نین آنکھوں کو کہتے ہیں
کہ کاش دکھ جائے چہرے شبیر، کاش دکھ جائے چہرے شبیر، کاش دکھ جائے چہرے شبیر، اس طلب میں یہ نین رہتے میرے دل میں۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ دیکھیے ہم جیسے ہیں کھلے ہیں، جو عقیدہ ہے کھلا ہے، سینہ ٹھونک کر ہم حسینی ہیں، سینہ ٹھونک کر ہم تازیہ دار ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھنے لگے یار یہ تو شرک ایسا ہو گیا، یہ تو بدعت جیسی ہوگی، یہ تو ویسا ہو گیا، تو ایسا ربے کیا سوچتے ہو میرے بھائی، کیا سوچتے ہو؟ اس میں کوئی تصویر نہیں، اگر تصویر ہے تو حرام ہے، مروجہ حرام ہے، مطلق جائز ہے۔ مطلق کیسے حرام ہو جائے گا؟ امام حسین کا روضہ ہے، روضے کی تصویر بنانا اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، روضے کی تصویر بنانا، چاہے مصطفیٰ جان رحمت کے روضے کی ہو، چاہے امام حسین کے روضے کی ہو، چاہے مولا علی کے روضے کی ہو، تصویر بنانا روضے کی جائز ہے، انسان کی ناجائز ہے۔ ہم کیا امام حسین کا فوٹو لے کر گھومتے ہیں محرم میں؟ ہم تو امام حسین کے روضے کی نقل بنا کر گھومتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، غریب نواز کے آستانے پہ جاؤ، مدار پاک کے آستانے پر جاؤ، مخدوم پاک سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے روضے کا تعزیہ اس وقت تک اٹھایا نہیں جاتا ہے جب تک مخدوم اشرف سرکار کی قبر کی چادر اس میں لگا نہ دی جائے۔ کچھوچا میں جا کر کے دیکھ لو، کچھ چھپائیں تو چھپائیں، مکن پور میں بھی جا کر دیکھ لو، کچھ چھپائیں تو چھپائیں، مکن پور شریف میں بھی امام حسین کا تعزیہ اٹھایا جاتا ہے۔ وارث اعظم سرکار وارث دیوا میں بھی وارث پاک نے اپنے ہاتھ سے تعزیے بنائے، اٹھائے اور روتے روتے کاندھا دیا کرتے تھے۔ جو عمل غریب نواز کریں، جو عمل مدار پاک کے خلیفہ ابو محمد ارغون کریں، جو عمل کچھوچا شریف میں ہوتا ہو، وہ شرک نہیں ہو سکتا، وہ برکت والا ہوا کرتا ہے۔ سنیں تعزیہ لوگ جو بناتے ہیں، تعزیہ لوگ جو اٹھاتے ہیں، تعزیہ لوگ جو اٹھاتے ہیں، شیخ وہ نور عین رہتے ہیں، میرے دل میں حسین رہتے، میرے دل میں حسین رہتے، قیمتی دل ہے وہ شجر جس میں، قیمتی دل ہے وہ شجر جس میں، شاہ بدر و حنین رہتے، میرے دل میں حسین رہتے۔ بس ختم کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا زور سے لگاؤ نا۔ دیکھیے اس بچے میں وہی مداریت کی، حسینیت کی جوانی ہے۔ دیکھیے بار بار فون آ رہے ہیں، جلدی سے پروگرام جلدی ختم کرنا ہے، بس آخری کلام بارگاہ مدار پاک میں، اور پھر آخری کلام لاسٹ ہے، اس کے بعد سلام انشاءاللہ، کلام پھر سلام۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ یہ ہمت نگر ہے، یہاں شاعری بھی بہت اچھی سنتے ہیں۔ سید صاحب قبلہ بہت جلدی انشاءاللہ یہ پروگرام بس آخری کلام ہے اور پھر سلام ہے، توجہ سے کلام سماعت کریں۔ دیکھیں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم بقدر حسنہ و جمالی، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ درود شریف پڑھیں ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضور مخدوم پاک سرکار مخدوم پاک کو بھی خرقہ محبت مداریہ خلافت زندہ شاہ مدار نے عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی مارہرہ سے بلگرام سے کالپی سے اور صفی پور سے مداریہ سلسلہ پہنچا ہے، وہ بھی مدار پاک کے سلسلہ ان پر بھی پہنچا ہے، وہ بھی مداری ہے۔ سلسلے رفاعیہ میں بھی مداریت موجود ہے، کتاب کا نام الشجرات الرفاعیہ ہے، میرے پاس موجود ہے، صفی پور والوں کے پاس بھی ہے۔ کون سا ایسا سلسلہ ہے جو مداری نہ ہو؟ تو مداری نہ ہو کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ تو اشرفی ہے، مداری ہے، چشتی ہے، مداری ہے، رفاعی ہے، مداری ہے، اور مداری ہے تو مداری ہے۔ تو ہم تمام مداریوں کی طرف سے ایک کلام پیش کرتا ہوں بارگاہ مدار میں، پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ اور اس کے بعد سلام۔ تنہا رہ کر جو سنی ہے وہ مداری ہے، جو مداری ہے وہ سنی ہے۔ تنہا رہ کر ہزاروں پہ بھاری، زور سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں رفاعی ہوں اشرفی ہوں جتنے سنی ہیں سب مداری ہیں، کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ تنہا رہ کر ہزاروں پہ بھاری، ہم مداری تنہا رہ کر ہزاروں پہ بھاری، ہم مداری منکروں کے لیے دشمنوں کے لیے، منکروں کے لیے ضرب کاری، ہم مداری فرقہ باطلا کوئی بھی ہو۔ آپ کی آواز سلامت، میری آواز سلامت، پھر کیسے آئے قیامت؟ کہتے رہے محبت سے سبحان اللہ۔ فرقہ باطلا کوئی بھی ہو، خارجی رافضی ناصبی ہو، منکر ذکر مولا علی ہو، چاہے گستاخ آل نبی ہو، خوف اپنا ہے ہر ایک پہ طاری، ہم مداری خوف اپنا۔ انشاءاللہ کل میں ناپا رہوں گا، پرسوں ناپا رہوں گا، اور اس کے بعد سلام پڑھنے کے سلام۔ اچھا بھائی، ایک نعت جو آپ لوگوں نے ہمت نگر میں بہت پہلے سنی تھی، اس کے چلچے تھوڑی آواز بڑھا دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں، تو پڑھوں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، بولے سبحان
اللہ. صحیح ہے نا؟ پسند آئے گی تو کہتے محبت سے سبحان اللہ. تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو. قرآن تمہارا خود مدح سرا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو. جنت پہ حکومت، کوثر پہ حکومت، شہروں پہ حکومت، گئے گئے پہ حکومت. پھر بھی ایک ٹوٹی چٹائی، ایک ٹوٹی چٹائی پر جلوہ نما ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو. تم صرف بشر ہو یا نبی یا نور خدا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو. جبریل یہ بولے ایک تارا دیکھا، فرمایا نبی نے وہ تارا میں تھا. پھر طائر سدرا، پھر طائر سدرا یہ سوچ رہا ہو، تم آخر کیا ہو یا نبی. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. نور بدرو تو جا تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام. کشتی نوح کے تم ہی ساحل بنے، تم دعائے خلیلی کے حاصل بنے. میرا میں کبریا تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک. یہ سہانا سما اور یہ نوری سحر، سب ہیں آنکھیں بچھائے سرے رہ گزر. ہے سبھی کی صدا تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام. شافعِ آسیہ اے حبیب خدا، حشر کے دن ادیب خطا کار کا ہو تمہیں آسرا، تم پہ لاکھوں سلام، اے میرے مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و غیاثنا و مغیثنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا رب العالمین. آج یہاں کے نوجوانان نے جلسہ ذکر مدار العالمین سجایا ہے، سوارا ہے. خصوصاً اکھل گجرات دیوان فقیر ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اور تمام ان کے ساتھیوں کی طرف سے، معاونین کی طرف سے
ذکر قطب المدار ہوا، ذکر رسول ہوا، ذکر آل رسول ہوا، ذکر اصحاب ہوا۔ اے اللہ اہل بیت و اصحاب کے صدقے طفیل جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کے دلوں کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ علی اور اولاد علی کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، وبائیں، بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ علی اور اولاد علی کے صدقے میں رزق کی تنگی دور فرما دے۔ یا اللہ علی اور اولاد علی کے صدقے میں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ عابد بیمار کے صدقے انہیں شفا یابی عطا فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں یا اللہ امام حسین کی، زین العابدین کی پریشانیوں کا واسطہ ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور امان کا ماحول پیدا فرما دے۔ ہمارے ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہمیشہ سے مل جل کر رہتے ہیں، صوفیہ کے ماننے والے ہیں، قلندروں کے، فقراء کے ماننے والے ہیں، ولیوں کے ماننے والے ہیں، سیدوں کے ماننے والے ہیں۔ یا اللہ بزرگان دین کی مزاروں پہ جانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو مل جل کر ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ہندوستان کو ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو قرضوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کو ترقیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار غفار ہمارا ملک ہندوستان ایک مرتبہ انگریزوں کے چنگل میں چلا گیا تھا۔ یا اللہ یہ ملک غلام بنا لیا گیا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کیا۔ یا اللہ اسی طرح فلسطین کو بھی زبردستی غلام بنایا گیا ہے، جس طرح ہمارا بھارت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر آزاد کرایا۔ یا اللہ اسی طرح فلسطین کو بھی آزادی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے بھی اہل ایمان موجود ہیں ان کے بچوں کو اچھا مستقبل عطا فرما، نوجوانوں کو یا اللہ کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، بدکاری سے، عیاری سے، شراب سے، زنا سے، ہر طرح کے عیوب سے، جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین رخصت ہو گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اہل سنت کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما دے۔ یا اللہ اہل سنت کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما، حسینیت کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما، تمام سلاسل کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی قدرتیں ختم فرما، اہل سنت میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم غوث اعظم کا، غریب نواز کا، مخدوم اشرف کا، مدار اعظم کا، سرکار رفاعی کا، سرکار سہرورد کا، سرکار نقشبند کا، تمام اولیاء کا ہم سب کو غلام بنا دے، تمام اولیاء کا فیضان ہم سب کو عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب سکرات الموت وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ مدار العالمین کے سلسلے کے جس قدر بھی تکیے ہیں، چلے ہیں، خانقاہیں ہیں، فقراء ہیں، یا اللہ ان سب کو وہاں سب ان مقامات پر رہنے والے لوگوں کو مداریت کے لیے بیدار فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو مدار پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں، آفتیں، بلائیں وبائیں دور فرما۔ یا اللہ اس پورے شہر ہمت نگر میں جس قدر لوگ اپنی قبروں میں ہیں یا اللہ پنجتن پاک کا وسیلہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ جو بھی حضرت کا طالب بننا چاہتا ہے وہ طالب بن سکتا ہے۔ Boom.